وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی 8 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح مضبوط ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ اور ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ وہاں کے لوگ غفلت میں تھے۔ وہاں انہوں نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایک تو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ اب جو ان کی قوم کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے دشمن قوم کے آدمی یعنی قبطی کے خلاف مدد مانگی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن آدمی کو ایک گھونسا مارا تو وہ آدمی مر گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام یعنی احسان کیا ہے تو اب میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور خطرے کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو اچانک وہی اسرائیلی آدمی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بے شک تو کھلم کھلا گمراہ یعنی بدماش آدمی ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو مدد کے لیے بلانے والا اسرائیلی نے کہا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو زمین میں ظلم کرنے والے بننا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اور اس واقعے کے بعد ایک آدمی شہر کے دور دراز علاقے یعنی آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے موسیٰ بے شک فرعون کے درباری لوگ یعنی پولیس کے لوگ تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک میں تمہارا خیر خواہ یعنی تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرے سہمے خوب چوکنے ہو کر نکل پڑے اور دعا کرتے رہے، میرے رب مجھے ظلم کرنے والوں سے بچا لے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک۔ آج کے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، آگے کہا جا رہا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، حکم عطا کیا اور علم عطا کیا یعنی نبوت دی، پھر اسی طریقے سے عقل و دانش، عقل والی باتیں عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آگے اللہ نے کہا کہ ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب آگے ذکر ہے ایک قبطی اور اسرائیلی کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو اسرائیلی کہا جاتا ہے اور فرعون کے ماننے والے کو قبطی کہا جاتا ہے، فرعونی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا فرعون جو ہے یہ مصر میں حکومت کرنے والے لوگوں کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید تھا، یا یہ کہا جاتا اس کا نام رامیس یا راماسیس تھا۔ تو ایک دشمن قوم کا آدمی تھا، ایک ان کی قوم کا آدمی تھا، دونوں لڑ رہے تھے۔ تو اس نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے، سماج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جھگڑے کو چھوڑا رہے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے جب 2 لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے
جی نہیں، جب دو لڑ رہے ہو تو اس کو چھوڑا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک گھونسا مارا، موسیٰ کا گھونسا، ایسا گھونسا مارا کہ سامنے والا مر گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں گھوم رہے ہیں تو دیکھا وہی اسرائیلی، ان کے خاندان والا ایک اور دوسرے قبطی سے، فرعونی آدمی سے لڑ رہا ہے۔ پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے گھور کر دیکھا اور کہا کہ کل بھی تم لڑ رہے تھے اور آج بھی تم ہی لڑ رہے ہو۔ تو اس نے ڈر کے مارے کہا موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہنے پر، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو ہی ہر دن لڑتا ہے، کھلم کھلا تو ہی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کر ڈالیں گے جیسا کہ کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ تو کل جو قتل ہوا تھا بھانڈا تو پھوٹ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو اس نے خود ہی یعنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والوں ہی نے اور ان کے ماننے والوں ہی نے بیان کر دیا، آپ سب لوگوں کو پتہ چلا۔ تو جو سامنے والا تھا قبطی تھا، اس نے جا کے بتا دیا کہ کل جو قتل ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے۔ اب ہر طرف فرعون کے لوگ، پولیس والے لوگ ڈھونڈنے لگے۔ ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، کہا جاتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کے لیے آیا اور یہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا یا خاص آدمی میں سے تھا، یا یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن یہ خاص آدمی ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ قتل کی پلاننگ جو ہوگی یہ خاص جگہ سے آئے گی تو خاص لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ درباری ہی کوئی رہا ہوگا جس نے فرعون کی خبر ان تک پہنچا دی۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، شہر کے کنارے سے بھاگا ہوا آیا۔ اسے یہ پتہ چلا راجا کا جو محل تھا، فرعون کا محل شہر کے کنارے تھا۔ اسے آپ دیکھیے گا شہر کے کنارے ہی راجا کا محل ہوا کرتا ہے، جو حکومت کرتے ہیں وہ کنارے ہی میں رہتے ہیں، اس لیے کنارے سے مراد دارالحکومت بھی ہے اور کنارے سے مراد محل بھی ہو سکتا ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ السلام چوکنے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، میرے رب تو ظالم قوم سے نجات دے۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آئندہ ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہاں گئے آگے ذکر ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔